اس واسطے ہم ہیں حقیقی حسینی، ہم ہیں حقیقی صدیقی، بے شک ہم حقیقی صدیقی ہیں، ہم حقیقی حسینی ہیں۔ ایسے حسینی نہیں کہ ایک طرف تو حضرت مولا علی اور اہل بیت کے محبت کے دعوے ہوں اور دوسری طرف یزید کو اپنی بغل کے اندر چھپا کے بیٹھے ہوں۔ نہیں نہیں، ہم ایسے حسینی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم ہیں سچے حسینی، یہ اہل سنت و جماعت، یہ حق ہے۔ ہم ہیں سچے حسینی، ہم ہیں سچے صدیقی۔ کہ سینہ چیرا جائے، ایک طرف صدیق اکبر لکھا ہوگا، دوسری طرف مولا علی لکھا ہوگا، ایک طرف عثمان لکھا ہوگا، دوسری طرف حضرت امام حسن لکھا ہوگا، ایک طرف عمر لکھا ہوگا، دوسری طرف امام حسین لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل توسط، یہ ہیں اہل حق والے، اہل سنت و جماعت۔ اس واسطے بحمد اللہ ملا حق سے، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے۔ قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین اہل سنت کی، زمان اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایک کی جانب نظر اٹھتی نہیں اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل مل گئی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو تم کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ نشان کہ کوئی جتنا بڑا غوث کیوں نہ ہو، جتنا بڑا قطب ابدال کیوں نہ ہو، وہ کسی نبی کے جو کم درجے والا صحابی ہے اس کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک حضور کے بڑے شان والے صحابی، بڑی عظمت والے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جنہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کو لکھنے والے تھے، کاتب رسول کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے والے تھے، جنہیں نبی کا اتنی شرف حاصل ہو، نبی کا اتنی قرب حاصل ہو، وہ حضرت امیر معاویہ کے جو حدیث کے اندر آیا کہ خال المومنین ہیں، تمام مومنین کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ۔ کون حضرت امیر معاویہ کہ جن کے بارے میں احادیث کے اندر درجنوں حدیث کے اندر فضائل آئے ہوں؟ کون حضرت امیر معاویہ؟ وہ حضرت امیر معاویہ کہ جو رشتے میں نبی علیہ السلام کے سالہ ہوں، کہ جن کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی زوجہ ہوں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی شان ہے، آپ کا بہت بلند و بالا مقام ہے، لیکن شریعت نے ہر ایک کی حاضر کی ہے کہ کس صحابی کا کتنا مقام ہے۔ ہم اہل سنت وہ ہے کہ کسی کی محبت کے اندر غلو نہیں کرتے، نہیں، جتنا شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ اتنا اس کی فضیلت بیان کرنی ہے، اتنا ان کی شان بیان کرنی ہے، ہم اس سے اوپر نہیں جاتے اور پھر ہم بغض بھی نہیں رکھتے، ہم اسے کم بھی نہیں لے جاتے۔ اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آپ کا مقام، تو جنہیں فاتح عرب و عجم کہا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ کو، اور پھر کہ غیر صحابی اور صحابی کے درمیان فرق کیا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کا ان چاروں امام میں سب سے اونچا مقام ہے، سب سے وہ بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ ان کے ایک شاگرد رشید جو حضرت امام اعظم کے منظور نظر تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تابعیوں میں سے خیر التابعین ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو اس پر آپ دیکھو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو جواب دیا، فرمایا تم کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ فرمایا حضرت امیر معاویہ کی تو بڑی دور کی بات ہے، توجہ سے سنیے گا کہ ان کی شان تو بلند و بالا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے دشمن کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل کے، تو فرمایا اس وقت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی خاک، گھوڑے کے پاؤں کی جو خاک اڑی، وہ خاک جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر پہنچی، وہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اور زبیر جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، یعنی جو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جنت کی خوشخبریاں دی تھی وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی دنیا میں ہی خوشخبری مل گئی تھی، ان میں سے ایک طلحہ اور زبیر ہیں۔ ہم تو طلحہ اور زبیر کے بھی بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ مانتے ہیں، چاہے جا کے ہم مولا علی کے مقابلے مانیں، چاہے جا کے ہم حضرت امام حسن امام حسین کے مقابلے مانیں، نہیں، حضرت امیر معاویہ کا درجہ امام حسن حسین کے بعد ہے، مولا علی کے بعد ہے، طلحہ زبیر کے بعد ہے۔ لیکن ادھر صحابہ اور ادھر صحابی حضرت امیر معاویہ ہوں اور ادھر غیر صحابی ہوں، تو پھر سینکڑوں غیر صحابی ہوں، وہ حضرت امیر معاویہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ اس واسطے حضرت محترم، آج جو فتنہ ہر طرف جنم لے رہا ہے اور اس فتنے میں اہل سنت کے ساتھ اہل سنت کے گلشن کے اندر داخل ہو کر، کیونکہ اہل سنت کے گلشن کے ہم چاروں طرف باؤنڈریاں ہیں، جو کوئی غیر سنی ہو، سنی تو اسے اہل سنت کے گلشن میں داخل نہیں ہونے دیتے، لیکن بدبخت وہ جنہوں نے اپنے آپ کو سنی کہا اور ان کے عقائد و نظریات وہ شیعوں سے بھی بڑھ گئے، روافض سے بھی بڑھ گئے۔ میری مراد منہاجی طاہر القادری کے لونڈے، انہوں نے جس قدر اہل سنت کے گلشن کو برباد کیا کہ وہ سنی کہلا کر اہل سنت کے گلشن میں گھسے، اور پھر انہوں نے یہاں تک حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا کہ جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرے وہ خارجی ہے، وہ نفی ہے، وہ سنی نہیں ہے، اسے اہل سنت کے سلیب سے اتار دیا جائے۔ یعنی میرے آقا کے اتنے بڑے صحابی کی انہوں نے فضیلت کا انکار کیا اور کہا کہ جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ خارجی ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ انہوں نے اس پر سیمینار کیے، انہوں نے اس پر اپنے پروگرام کیے۔ تو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ کچھ سب کچھ جب اہل سنت کے ساتھ ہوتا رہا اور پھر سنی یہ دیکھ کر بھی وہ چوری کرتا رہے، دن میں ایک تو اندھیرا دن میں چوری ہوتی رہے اور چور اہل سنت کے گلشن کو روکتا رہے، اور ہم چادر پار پہن کے سو جائیں تو قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ کیونکہ میں یہ حوالہ بھی دوں گا، یہ آپ کتاب مجھے دکھا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ زندہ باد۔ حضرات محترم، وہ حدیث یہ ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی، یہ ان کے مکتوبات شریف میں پڑھ رہا ہوں، یہ کسی عام بات کے میں مفتی کی بات نہیں کر رہا، جن کا مقام اعلیٰ حضرت سے بھی بڑا مقام ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے یہ حدیث نقل کی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسبت اصحابی، فرمایا جب فتنے ظاہر ہوں اور بدعت ظاہر ہو جائے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو جب برا بھلا کہا جائے، اور پھر فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فرمایا اس وقت اگر کوئی عالم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، اپنے علم کو چھپا کر بیٹھا رہے، اسے پتہ بھی ہے کہ اہل سنت کے گلشن میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا، علم چھپاتا ہے، فرمایا فَمَن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر وہ ایسا نہیں کرتا، علم اپنا ظاہر نہیں کرتا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو فرمایا اس عالم پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگے وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور فرشتوں کی، سارے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو ہم مجبور ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، اگر اس پر آج کی خارجی ناستی، آج کی رافضی صحابہ کے بارے میں زبان دراز کرے یا اہل بیت کے بارے میں زبان دراز کرے، یا کوئی منہاجی وہ اپنے آپ کو جو طارق بھاگا سے مشہور ہے، اس نے برسرعام حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کی اور کہا کہ جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ
کہ جس کے اندر حضرت امیر معاویہ کی فضیلت روکی گئی ہو اور سوشل میڈیا تک میرا یہ کلپ وائرل ہوگا، صرف ایک حدیث دکھا دیں یا ایک حدیث نہیں، چلو اکابر کی ایک کتاب دکھا دیں جو ہمارے لیے حجت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت روکی گئی ہو، اور آؤ میں نے یہ فون پر بھی کہا تھا، وہ بدبخت جو صرف انداز خطابت سے لوگوں کو اپنی طرف میل کرتا ہے، آج لوگوں نے یہ معیار بنا رکھا ہے کہ جو جس کے پاس فن خطابت ہو، تقریر اچھی کرتا ہو، وہ کہتے ہیں یہ بڑا عالم ہے۔ یہ معیار ہر کس نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ فن خطابت سے تو نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ خدا کی قسم میں نے اس بندے کو 3 مرتبہ کال کی، میری کال کاٹ دیتا تھا، پھر میں نے اسے وائس کی۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی ڈاکٹر طارق صاحب؟ جی اچھا حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، ماشاء اللہ میں آپ کے بیانات وغیرہ سنتا ہوں تو ماشاء اللہ بہت علمی اور تحقیق آپ بیان کرتے ہیں، امیر معاویہ کے بارے میں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو پھر میں کافی ٹائم کلاس میں مصروف ہوں، آپ کو بیان کر دیجیے گا۔ جی ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب اس وقت آپ پڑھائی میں مصروف تھے تو میں نے پھر آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا۔ کرو تو صحیح کے کام تے مناظرے تے یہ تے وہ پائے گیا تو میں کو تھوڑے گزار خرید کو ملازم تے نہیں تو جے فون کرو میں تو وہی کراں تساں رکیندے نا حضرت امیر معاویہ کی فضیلت دے بارے تو اے تو جے میں ویڈیو شیئر کروں تے میری لائف میں یاد کرتا کرو ایک حدیث لکھو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بنا۔ میں نے کہا تو اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھواتا ہے، جب تو مشہور نہیں تھا اپنے ساتھ عالم لکھواتا تھا، پھر تھوڑا مشہور ہوا عوام نے تجھے اور سر پہ بٹھایا تو میں مفتی پر لکھوانا شروع ہو گیا، اور پھر جب تجھے عوام نے اور زیادہ بڑھایا تو نے اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھوانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تو کسی جگہ پر بھی اپنے مدرسے میں مجھے بلا لے، کسی جگہ پر بھی آ جا میرے ساتھ، صرف ایک حدیث دکھا دے یا کعبے کی ایک کتاب دکھا دے کہ جس میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت روکی گئی ہو، تو میں کہوں گا تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور اگر نہیں دکھا سکتا تو آؤ میں اس پر 100 حوالے، اتنا تھوڑی سی کتابیں لے کے آیا ہوں، 100 حوالے حدیث سے، قرآن سے، اکابر کی کتابوں سے 100 حوالے دکھا سکتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت احادیث کے اندر بھی آئی ہے، اکابر کے کتب کے اندر بھی آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے الو بنا رکھا ہے ساری مخلوق کو۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرے وہ خارجی ہے، میں کہتا ہوں یہ ہے میرے ہاتھ میں بخاری، یہ بخاری، امام بخاری کی عمدۃ القاری شرح بخاری۔ کیا امام بخاری سنی نہیں تھے؟ کروڑوں سنی آج کے امام بخاری کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بے شک امام بخاری جیسے سنی وہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں حدیث لے کے آئے، تو اس سے بڑا سنی کون ہو سکتا ہے؟ آؤ سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انہوں نے پہلے یہ بات باندھا، کیا یہ کتاب عمدۃ البخاری شرح بخاری اس کی جلد نمبر 15، اس پر بابو ذکر معاویہ ابن ابی سفیان، بابو ذکر معاویہ ابن ابی سفیان۔ تو آگے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف انہوں نے لکھا، پھر آگے وہ حدیث بیان کی، فرمایا کہ علی بن ابی ملیکہ کا یہ حدیث بخاری کے اندر کہ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ قالا اوتر معاویہ کو بعد العشاء برکعت، کہ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر میں 1 رکعت پڑھتے ہیں، وتر میں 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اتنے میں وہ فرمایا کہ مولا، وہ غلام تھا ابن عباس کا، ٹھیک ہے، ابن عباس
فاتبنا عباس، تو آیا حضرت عباس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس. حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ جو بیٹے ہیں عباس کے، نبی کے یعنی سوتر چچا زاد بھائی، ان کے پاس آیا. کیا فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ وتر میں 1 رکعت پڑھتے ہیں. تو سنو ابن عباس نبی کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں کیا رداہ فإنه قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چھوڑ دے حضرت امیر معاویہ کے معاملے کو. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں. آگے اس کی وضاحت کرتے امام عینی کیا قول دعو ای قول فیہ والانکار علیہ فإنه صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنه عارف بالفقہ. فرمایا کہ دعو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب فرمایا یہ ہے کہ چھوڑ دے حضرت امیر معاویہ کی بات کو، اس کے معاملے کو، اور اس پر انکار نہ کر کہ وہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں. کیونکہ فرمایا وہ تو صحابی رسول ہیں، اور فرمایا وہ اپنی اجتہاد سے پڑھتے ہیں، وہ ایسے نہیں پڑھتے، اپنے اجتہاد سے وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں. کہ کیونکہ فإنه عارف بالفقہ، وہ فقہ کے جاننے والے ہیں، وہ مجتہد ہیں، وہ فقہ کے جاننے والے ہیں. تو حضرت امام اعظم جو بڑے مجتہد ہیں، وہ صحابی کے جو مرتبہ ہے مجتہد کا، اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک. تو اس پر آگے دوسری یعنی یہ حدیث تکرار کے ساتھ آئی ہے. اسی طرح وہ بھی میں آگے بیان کرتا چلا جاؤں کہ اللہ اوترا اللہ بواحد، یعنی وتر میں 1 رکعت پڑھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصاب انہ فقیہ، کہ وہ صحابی رسول ہیں اور وہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد ہیں، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. قولہ اصابہ، امام عینی فرماتے ہیں قولہ اس سے مطلب کیا اصابہ، یعنی ای سنہ، وہ سنت کے جاننے والے ہیں، وہ حدیث کے جاننے والے ہیں. آگے قولہ، آگے کا فرمایا داؤ کہ چھوڑ دے ان کا معاملہ. اس کی وضاحت میں امام عینی فرماتے ہیں ان معاویہ فقیہ، یعنی حضرت امیر معاویہ فقیہ ہیں اور وہ فقہ کے ابواب کو جاننے والے ہیں. تو یہ فضیلت بخاری کے اندر حضرت امیر معاویہ کی آئی. اور پھر اس کے بعد وہ یہ دکھا دے نیچے ہو گیا امام ترمذی جو تیسرے درجے پر، یعنی سب سے پہلے قرآن کے بعد بخاری ہے، پھر مسلم، اور جو تیسرے درجے پر حدیث آئے وہ جامع ترمذی ہے. جامع ترمذی کے اندر یہ دیکھو حضرت امیر معاویہ کے فضیلت میں امام ترمذی نے پورا باب باندھا کہ مناقب معاویہ ابن ابی سفیان. مناقب یعنی مناقب مطلب کیا؟ فضیلت، کہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت، کہ مناقب معاویہ ابن ابی سفیان. اس میں وہ حدیث انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت قال علی معاویہ کا، نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادی و مہدی و واہدی بھی، کہ اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا. کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مولا امیر معاویہ کو ہادی بنا، انہیں مہدی بنا، انہیں ہدایت یافتہ بھی بنا. ارے جس کے بارے میں میرے آقا دعا فرمائے ان کا کیا مقام ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں مولا امیر معاویہ کو ہادی بنا، انہیں ہدایت یافتہ بنا، اور لوگ ان سے ہدایت پائیں، اور جو بھی آئے فرمایا وہ ان سے مایوس نہ جائیں. یہ ہادی بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں، اور ہدایت دینے والے بھی ہیں. اور پھر حضرت محترم، یہ ہم کسی آج کے جو جن پر اعتماد نہ ہو اہل سنت کا، ہم اس سے تو کوئی دلیل پیش نہیں کر رہے. یہ ہے میرے غوث اعظم کی کتاب، امام جو غوث اعظم جن کی 11ویں مقا کے ہم کھاتے ہیں، غوث اعظم محبوب سبحانی، غوث ثقلین، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی کتاب اصول الدین، کتاب اصول الدین، اس کے اندر واضح میرے غوث پاک نے یہ فرمایا اما خلافت معاویہ ابن ابی سفیان، کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت
اس پر فرمایا فصابتن صحیحۃ بعد موت علی کہ حضرت مولا علی کی وفات کے بعد کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضرت مولا علی کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہ ثابت ہے، صحیح ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ ثابت ہے اور صحیح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بعد خلل حسن ابن علی نفسہ من خلافتی تسلیمها الى معاویہ فرمایا کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے خود اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے ہاں سپرد کیا۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن نے بیعت کر کے خلافت کو سپرد کر دیا امام حضرت امیر معاویہ پر۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ آگے وہ سے بات فرماتے ہیں وَتَحْقِيقٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تحقیق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان فی الحسنی حضرت امام حسن کے بارے میں کہ جب نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت امام حسن چھوٹے سے بچے تھے اور حضور علیہ السلام کے پاس آئے، میرے آقا نے اسے منبر سے حضور اترے اور انہیں اپنے پاس بٹھایا اور حضور نے فرمایا لوگوں سنو کہ ان نبنی ہذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور فرمایا یصلح اللہ تعالی بہ بین فئتین عظیمتین، فرمایا اس میرے بیٹے حسن کے ذریعے سے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا کہ وہ وقت آئے گا۔ یہ میرے نبی غیب کی خبر دینے والے خبر دے رہے تھے، اس وقت نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی معاملہ سارے کہ میرے محبوب کو پتا تھا کہ جب میرے حسن بڑے ہوں گے تو اس وقت جب امام حسن کے پاس خلافت ہوگی تو مسلمانوں کی دو جماعتیں بن جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا دو مسلمانوں کی عظیم جماعتیں ہوں گی، یہ نہیں فرمایا کہ ایک تو مسلمان کی جماعت ہوگی دوسرے کسی گمراہ کی جماعت ہوگی، نہیں، فرمایا دونوں مسلمان ہوں گے اور دونوں عظیم جماعتیں ہوں گی۔ فرمایا یہ میرا بیٹا حسن اب نگاہ نبوت اس وقت دیکھ رہی تھی، لہذا ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس کے اندر جو کچھ بھی ہونا تھا میرے محبوب کو پتا تھا کہ نہ میرے بعد کسی نبی نے آنا ہے نہ میری امت نے کسی کے پاس جانا ہے، لہذا قیامت تک کے جو کچھ بھی حالات ہیں میں اپنی امت کو خود عطا کرتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ پھر بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ بات بھی واضح فرما دی۔ آگے فرماتے ہیں وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ کہ اہل سنت کے اس پر اتفاق ہے کیا کہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم، کہ جو صحابہ کے معاملات صحابہ کے درمیان جھگڑے ہوئے، فرمایا اس پر مسلمانوں کو خاموش رہنے کا، کف لسان زبان بند کرنے کا حق ہے کہ اس پر ذرا بھی زبان نہیں کھولنی۔ صحابہ کے جو آپس کے درمیان مشاجرات ہوئے تو اس واسطے آگے فرمایا لیکن تم صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے اس کو بیان نہیں کرنا، اس پر امت کا اتفاق ہے، لیکن آگے عطف ہے یعنی پھر آگے وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، لیکن فرمایا اس پر بھی اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ان کی فضیلت حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ تمام ہوں، فرمایا ان کی فضیلت ضرور بیان کرنی ہے، ان کے محاسن ضرور بیان کرنے ہیں، ان کی فضیلت سے میرے غوث اعظم نے نہیں روکا بلکہ فرمایا کہ اس پر ان کی فضیلت پر امت کا اتفاق ہے۔ اور پھر آگے بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتی، حضرت وہ حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ جو بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ جب کوئی
دو مجتہد کسی مسئلے کے اندر اجتہاد کرتے ہیں تو فرمایا اگر حق پر ہو مجتہد تو اسے 2 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور جو مجتہد خطا پر اسی مسئلے پر تو پھر بھی فرمایا اسے محروم نہیں کیا جاتا، اس کے اجتہاد کی وجہ سے اللہ اسے بھی 1 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں حضرت مولانا علی حق پر تھے، جو ان کے درمیان مشاجرات ہوئے اور یہ اجتہاد کے اندر حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ حضرت مولانا علی کے مقابلے میں تھے، تو اس مسئلے میں یہ اجتہادی خطاب پر تھے، انہیں بھی محروم نہیں کیا گیا، انہیں بھی اس پر 1 نیکی عطا فرما دی گئی۔